بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 37 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو جبار نے آپ کو اکسایا تھا۔ شمامہ جبار کی طرف پلٹی اور جبار نے دوڑ لگا دی۔ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ بے شک تم نے دیکھ لیا، دشمن میدان سے فرار ہو گیا۔ ارے یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے، ورنہ تمہارا مہمان میرا مہمان ہے، خواجہ صاحب نے چمکارتے ہوئے کہا۔ لیکن اب وہ یہاں نہیں رکے گا، آپ نے اس کی کافی بے عزتی کی ہے۔ کیسے نہیں رکے گا، اس کے تو فرشتے بھی رکیں گے، ذرا جا کر دیکھیے، صاحب بولے۔ آپ اسے کیسے روک سکیں گے؟ افسوس اس بیمار شخص کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا، شمامہ نے ملامت کرتے ہوئے کہا۔ میں اسے روک لوں گا، تم فکر مت کرو۔ جمیل جلدی کرو، جاؤ اس کی جیپ چاروں ٹائروں کی ہوا نکال دو، جاؤ جلدی کرو۔ اس بار خواجہ صاحب نے اس دبلے پتلے شخص سے بولے جو چشمہ لگائے ہوئے تھا اور اب تک اس سارے مسئلے میں خاموش تھا۔ وہ سست قدموں سے باہر چلا گیا۔ آؤ آؤ میرے کمرے میں چلو، شمامہ بیٹی آؤ، میں شرمندہ ہوں تم سے، بوڑھے باپ کو معاف کر دو، آؤ بیٹی۔ خواجہ صاحب اسے چمکارتے ہوئے وہاں سے اسے لے گئے۔ میں کمرے کے دروازے پر کھڑا اپنی کھوپڑی پر چپتیں مارتا رہا، بالکل ہی ٹھس رہ گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ خود پاگل ہو گیا ہوں یا کسی پاگل خانے میں گھس گیا ہوں۔ ایک بات جو سمجھ آئی، ہر کردار اپنی جگہ بے مثال تھا۔ خود خواجہ صاحب مخبوط الحواس ہی نظر آئے۔ بہرحال پہلا ہی دن کافی دلچسپ تھا۔ اس پاگل خانے میں تو عام حالات میں بھی گزارا جا سکتا تھا۔ جائے کا مجھے یہاں کچھ کام بھی کرنا تھا۔ دیر تک میں وہاں کھڑا کرب و جوار میں نگاہیں دوڑاتا رہا۔ اس دوران کئی ملازمین پر نگاہ پڑی تھی، لیکن اور کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر اندر واپس آ گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ایک ملازمہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر آ گئی۔ ٹرالی پر چند پھل، یخنی اور کچھ نمکین چیزیں تھیں۔ یہ ایک بیمار کے لیے ڈنر تھا۔ مس شمامہ کہاں ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ اپنے کمرے میں ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ کھانا کھا لیجئے، میں انہیں اطلاع دے دیتی ہوں، ملازمہ نے کہا اور باہر نکل گئی۔ بھوک لگ رہی تھی، کھانا بیماروں ہی کا تھا، لیکن غنیمت تھا، اس لیے میں پیٹ بھرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس دوران میں ان تمام لوگوں کے بارے میں بھی غور کر رہا تھا۔ ملازمہ جب برتن لینے آئی تو اس نے اطلاع دی کہ اس نے شمامہ کو میرا پیغام دے دیا ہے۔ ملازمہ سے میں نے کوئی اور گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ پھر شمامہ آ گئی۔ سلک کے ڈھیلے ڈھالے لباس میں اس کا دھلا دھلا چہرہ خاصا جاذب نگاہ محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں کی سادہ سادہ کیفیت مجھے بہت پسند آئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا۔ میری وجہ سے آپ کافی پریشان ہو گئیں مس شمامہ، مجھے شرمندہ نہ کرو تو تمہارا احسان ہوگا، اس نے نڈھال سے انداز میں کہا۔ ہرگز نہیں مس شمامہ، میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میں یہاں سے چلا جاتا۔ میں اس کے لیے تمہاری شکر گزار ہوں، اور میری خواہش ہے کہ تمہارا پروگرام کچھ بھی ہو، تم یہاں 10-15 دن قیام کرو۔ میں ان لوگوں کو ذلیل کرنا چاہتی ہوں جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر اپنی ذات سے بھاری ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ حکم دیں تو میں تعمیل سے انکار نہیں کروں گا، میں نے کہا، اور اس کے چہرے پر طمانینت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہارا مزید شکریہ۔ میں پریشان تھی کہ نہ جانے تم نے ان حالات سے کیا نتیجہ اخذ کیا ہوگا، کیا اثر لیا ہو، لیکن تم اعلیٰ ظرف انسان ہو، میں مطمئن ہوں۔ ویسے تمہارا نام مجھے اب تک نہیں معلوم ہو سکا۔ جی، مجھے تنویر کہتے ہیں۔ شکریہ تنویر، دراصل یہ گھرانہ اچانک خپتی ہو گیا ہے، ورنہ اس سے قبل یہاں لوگ ایسے نہیں تھے۔ اس پاگل خانے میں میرا تو ذرا بھی دل نہیں لگتا، لیکن کیا کروں، یہاں پیدا ہوئی ہوں، پلی بڑی ہوں، کیا کر سکتی ہوں۔ میں سمجھا نہیں، میں نے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سمجھو گے بھی نہیں اور غور بھی مت کرنا، ورنہ الجھنوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ کوئی تکلیف ہو تو مجھے بتا دینا، صبح کو شیو وغیرہ کر لینا، صاف ستھرے ہونے سے آدھی بیماری دور ہو جائے گی۔ میں چاہتی ہوں تم یہاں سے تندرست ہو کر جاؤ۔
اور پھر جتنے دن رہو گے وقت اچھا گزرے گا۔ ہاں ایک بات کہوں، ان گدوں میں سے کسی کی باتوں میں مت آنا۔ تم دیکھ ہی چکے ہوگے یہ گھر پاگل خانے سے کم نہیں ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں نہیں سمجھا آپ کن گدوں کی بات کر رہی ہیں؟ خاص طور سے جبار اور توصیف کے بارے میں کہہ رہی ہوں۔ یہ دونوں ذہنی مریض ہیں، عملی زندگی میں ناکام ہو کر دوسروں کے سہاروں کے عادی ہو گئے ہیں، اور اب پوری زندگی عیش و عشرت کے خواب دیکھنے میں کوشاں رہتے ہیں۔ لڑکی کے لہجے میں نفرت ابھر آئی۔ آپ سے ان کا کیا رشتہ ہے مس شمامہ؟ رشتہ؟ مجھے اس لفظ سے گھن آتی ہے۔ انسان رشتوں کے بندھن میں بند کر کس قدر مجبور ہو جاتا ہے۔ سب اپنی انفرادی حیثیت رکھتے ہیں، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی کو ناپسند، لیکن یہ لفظ اتنا تلخ ہے کہ بس نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لوگوں کو خود پر مسلط رکھنا پڑتا ہے۔ جبار میرے چچا کا بیٹا ہے۔ چچا جان اپنے حصے کا ترکہ اڑا کر کلاش ہو گئے۔ بیوی مر گئی، بیٹے سمیت یہاں آ پڑے، اور پھر خود بھی ختم ہو گئے۔ جبار صاحب رشتے کے سانپ بنے ہوئے ہمارے سینے پر سوار ہیں، اور اس پورے گھر کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں۔ ڈیڈی انہیں مرحوم بھائی کی نشانی سمجھ کر سینے سے لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ شخص اپنے نکارہ باپ سے ذرا بھی مختلف نہیں ہے، اور اگر وہ ڈیڈی کو اپنے جال میں پھانسنے میں کامیاب ہو گیا تو میں دعوے سے کہتی ہوں کہ ایک دن وہ بھی کلاش ہو جائے گا، اور ڈیڈی کی روح عرش پر بھی سکون نہ پا سکے گی۔ وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے، اور ڈیڈی اس پر مہربانی کی نگاہ رکھتے ہیں۔ او کیا خواجہ صاحب؟ ہاں، لیکن میں خود سر ہوں اور ڈیڈی مجھ سے اوپر نہیں جا سکتے، چنانچہ بات اس پر چھوڑ دی گئی ہے کہ جبار مجھے تیار کرے، اور وہ گدھا ان کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ جانتے ہو وہ کوششیں کیا ہیں؟ وہ ایک بے ضمیر درباری کی طرح میری اور میرے ڈیڈی کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، بس ایک کٹ پتلی کی مانند گردش کرتا رہتا ہے۔ کیا ایسے شخص کو زندگی کے ساتھی کی حیثیت سے چنا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا شخص کبھی اچھا انسان نہیں ہوتا۔ میں نے جواب دیا، ڈیڈی کو بتاؤ، ڈیڈی کو سمجھاؤ، جن کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، جو رشتے کے سانپ پالے ہوئے ہیں اور اس کے زہر سے نا آشنا ہیں۔ توصیف کون ہے؟ میں نے پوچھا، اور اس نے لمبی سانس لی، چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، ڈیڈی کی آنکھیں کھولنے کے لیے وقت کا ایک تازیانہ ہے جسے توصیف کہتے ہیں۔ تم اگر چاہو تو اسے ایک ایسا بلیک میلر کہہ سکتے ہو جسے ڈیڈی نے 18 سال تک پرورش کیا ہے۔ میں تعجب سے اس کی صورت دیکھنے لگا، پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا، میں نہیں سمجھا مس شمامہ۔ 18 سال قبل جب میں صرف 1 سال کی تھی، میری امی فوت ہو گئی تھیں۔ میں نے ماں کی شکل میں آنٹی زیبا کو دیکھا تھا۔ انہوں نے در حقیقت مجھے ماں کی طرح پرورش کیا تھا۔ جب رشتوں ناتوں کی تمیز ہوئی تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ زیبا آنٹی میری ماں نہیں ہیں، بلکہ ایسی بیوہ خاتون ہیں جنہیں ڈیڈی نے میری پرورش کے لیے رکھ لیا تھا۔ زیبا آنٹی اپنے ساتھ توصیف کو بھی لائی تھیں، اور اس کے بعد توصیف نے بھی اس کوٹھی میں پرورش پائی ہے۔ لیکن شمامہ کے چہرے پر نفرت کے آثار ابھر آئے۔ میں غور سے اسے دیکھتا رہا، اور جب وہ دیر تک کچھ نہ بولی تو میں نے ہی اسے ٹوکا، آپ خاموش ہو گئیں مس شمامہ۔ نفرت ہو رہی ہے اس دنیا سے، شدید نفرت۔ وہ دانت پیس کر بولی، ڈیڈی اگر چاہتے تو کیا دوسری شادی نہیں کر سکتے تھے؟ کوئی انہیں روکنے والا تھا؟ بتاؤ کون روکتا انہیں؟ ہرگز نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ انہوں نے اپنی دلچسپیوں کا رخ موڑ لیا۔ نوادرات کے وہ پہلے ہی شوقین تھے، اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی نوادرات جمع کرنے میں گم کر دی۔ زیبا آنٹی بہت نیک تھیں، ایک ماں کی مانند نرم خو اور محبت کرنے والی، لیکن جو سوغات وہ ڈیڈی کے لیے چھوڑ گئیں وہ کسی مکروہ خون کا نتیجہ تھی۔ ایک بیٹے نے دولت کے لیے مردہ ماں پر کیچڑ اچھال دی۔ توصیف کہتا ہے کہ میرے ڈیڈی نے زیبا آنٹی سے نکاح کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ ان کے زیبا آنٹی سے بیویوں جیسے تعلقات تھے۔ اس نے بچپن میں کی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اوہ، میں نے دلچسپی سے کہا، کیا زیبا آنٹی مر چکی ہیں؟ ہاں، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اس نے یہ الزام خواجہ صاحب کے منہ پر لگایا ہے۔ ہاں، صاف صاف۔ خواجہ صاحب نے کیا جواب دیا؟ 1 ہفتہ بیمار رہے، کھانا بھی نہیں کھایا، اور بس۔ اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ انہوں نے توصیف کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیا؟ بزدل ہیں، زمانے کے سامنے کوئی مسئلہ لے کر نہیں آ سکتے، بری طرح ڈرتے ہیں۔ میں ان سے بات کر چکی ہوں، لیکن بظاہر تو وہ بہت غصہ ور ہیں، اور یوں لگتا ہے
کہ توصیف اور جبار ان سے ڈرتے ہیں، بے وقوف بنانے کے گر ہیں سارے، وہ اوپر سے سخت اور اندر سے بہت نرم ہیں، عزت کا خوف بری طرح ان پر مسلط ہے، کچھ نہیں کر سکتے وہ اس دنیا میں، اور وہ لوگ ان کی سادگی اور بزدلی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ توصیف معذور ہے، میں نے سوال کیا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ بھی اس کی اپچ ہے، کون اسے ان ڈراموں سے روک سکتا ہے؟ اچانک ہی اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کی ٹانگیں جواب دے رہی ہیں۔ وہ ٹانگوں میں شدید درد کی شکایت کرتا رہا اور چلنے پھرنے سے معذوری ظاہر کر دی۔ پھر اس کے لیے کرسی آ گئی۔ ٹانگوں کا علاج اس نے پسند نہیں کیا، اب بھی جب تک وہ چاہتا ہے کرسی پر بیٹھا رہتا ہے اور جب چاہتا ہے پیدل چلتا ہے۔ ارے لیکن کیوں؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ کاش اس سوال کا جواب کسی کے پاس ہوتا۔ شمامہ نے گہری سانس لے کر کہا، پھر بولی، دراصل یہ سب ڈیڈی کو پاگل کر دینے کے چکر میں ہیں اور ڈیڈی ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ جمیل کون ہے؟ ڈیڈی کا سیکرٹری ہے۔ وہ کس قسم کا آدمی ہے؟ وہ آدمی نہیں، سیکرٹری ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، شمامہ نے جواب دیا اور میں گردن ہلانے لگا۔ تب وہ چونک پڑی۔ میں بھی بے وقوف ہوں، خواہ مخواہ تمہیں ان چکروں میں الجھا بیٹھی۔ تم خود ہی بیمار ہو، ہاں اگر میری ایک درخواست مان سکو تو میں تمہاری شکر گزار ہوں گی۔ ضرور مس شمامہ، کہیے۔ چند روز یہاں قیام کرو، میں اس ماحول سے بری طرح اکتائی ہوئی ہوں۔ چند روز تو آرام سے گزر جائیں گے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگ، میں نے کہا اور وہ غصے سے بفر گئی۔ بزدل صرف ڈیڈی ہیں، میں نہیں ہوں۔ ان لوگوں نے دوہری شخصیت اختیار کر رکھی ہے۔ بظاہر وہ خوشامدی اور ڈرپوک نظر آتے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ ڈیڈی کی صلح پسند طبیعت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن میں ان سب لوگوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ ان کی مجال نہیں ہے کہ میرے راستے میں آئیں۔ جب میں تمہیں یہاں روکنا چاہتی ہوں تو کس کی مجال ہے کہ اعتراض کرے؟ اس نے غصیلے انداز میں کہا۔ ارے یہاں مظلوم صاحب کون ہیں جن کے بارے میں آپ نے خواجہ صاحب کو دھمکی دی تھی؟ ایک فضول سے شاعر ہیں، اکثر 2-4 ماہ کے لیے یہاں آ پڑتے ہیں، ڈیڈی کے پرانے شناسا ہیں، کھاتے پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شاعری کا شوق انہیں اس پرفضا مقام پر لے آتا ہے، لیکن اصلیت میں جانتی ہوں۔ جب لوگ ادھار قطعی دینا بند کر دیتے ہیں تو وہ ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ تم نے وہ لطیفہ تو سنا ہوگا کہ ایک صاحب قبض کی دوا لینے کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب نے انہیں ایک مؤثر دوا دے دی جو قبض کشا تھی، لیکن حضرت کو افاقہ نہیں ہوا۔ دوسرے دن پھر اور ڈاکٹر کو کیفیت بتائی، ڈاکٹر نے دوا بدل دی، لیکن جب تیسری اور آخری دوا بھی کارگر ثابت نہ ہوئی تو ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، بھائی اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی دوا نہیں ہے، ویسے تم کرتے کیا ہو؟ شاعر ہوں، حضرت نے جواب دیا، اور ڈاکٹر نے پیٹ پکڑ لیا۔ پھر جیب سے 5 روپے کا نوٹ نکال کر انہیں دیا اور بولے، میاں بلا وجہ 3 دن سے مجھے پریشان کر رہے ہو، جاؤ یہ پیسے لے جا کر پہلے کچھ کھا پی تو لو۔ تو اپنے مظالم صاحب بھی قبض کشائی کے لیے یہاں آ جاتے ہیں۔ وہ ہنس پڑی اور میں بھی مسکرا دیا۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا اب آرام کرو، یوں بھی بیمار آدمی ہو، اور ہاں یہاں حالات سے بد دل مت ہونا، تمہیں کسی طرح کے تردد کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کے ماحول سے کافی حد تک واقف ہو چکے ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی تھی۔ خوبصورت عمارت کی پہلی رات میں دیر تک جاگتا رہا اور سوچتا رہا، بہت سے خیالات ذہن میں تھے اور پھر نیند آ گئی۔ دوسری صبح جلدی آنکھ کھل گئی۔ ملحقہ غسل خانے میں شیونگ وغیرہ کا سامان رکھوا دیا گیا تھا۔ میں نے شیو اور غسل کر کے لباس تبدیل کر لیا، پھر غسل خانے سے باہر نکلا تھا کہ ملازمہ نظر آئی جو میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ شمامہ بی بی نے بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ طبیعت کیسی ہے، یہ بھی کہا ہے کہ اگر طبیعت ٹھیک ہو تو ناشتہ دوسروں کے ساتھ ہی کریں۔ کیا جواب دوں؟ طبیعت اب ٹھیک ہے، ناشتے کے لیے مجھے بلا لینا، میں نے کہا۔ ملازمہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں لباس وغیرہ درست کرنے لگا اور پھر زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ملازمہ ناشتے کے لیے بلانے آ گئی تھی۔ ناشتے کے کمرے میں سبھی موجود تھے، جبار اور توصیف بھی تھے۔ توصیف اس وقت بھی معذوروں کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جو ڈائننگ ٹیبل سے لگی ہوئی تھی۔ شمامہ نے تعریفی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بے تکلفی سے بولی، ہیلو تنویر، اب تمہاری حالت کافی بہتر معلوم ہوتی ہے۔ ہاں مس شمامہ، آپ کی عنایت ہے، میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود ابھی تم بھاری غذا سے پرہیز کرو بیٹے، ابلے ہوئے انڈے اور سلائس لے لو،
دو ایک دن پرہیز ضروری ہے، خواجہ صاحب نے نرم لہجے میں کہا۔ اس وقت ان کے لہجے میں مجھ سے ناپسندیدگی کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی پسند آئی اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوسرے لوگوں سے تو میری ملاقات ہو چکی تھی، لیکن مظلوم صاحب کی شخصیت اجنبی تھی۔ شکل و صورت سے بھی شاعر ہی نظر آتے تھے۔ طبیعت میں کسی قدر کھردرا پن تھا، اور خوبی یہ تھی کہ انہیں شعروں کی بد ہضمی نہیں تھی، اس لیے گوارا تھے۔ ناشتے کی میز پر کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی، ماحول میں تقدر سا تھا۔ اس کے بعد سب اٹھ گئے۔ شمامہ بے تکلفی سے میرے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ آج دن کا کیا پروگرام رکھا جائے؟ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک ہو تو میری تصویر بناؤ، اس نے کہا۔ میں نے آمادگی ظاہر کر دی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ میں تجریدی آرٹ بناتا ہوں، اس لیے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ البتہ نہ جانے کہاں سے مظلوم صاحب نے ہماری گفتگو سن لی اور ہمارے درمیان آ دھم کے۔ شاعری اور مصوری بہت نزدیک ہیں، اس رشتے سے میں تمہارے نزدیک آ سکتا ہوں، وہ بولے۔ جی نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ ڈیڈی سے رشتے جوڑیے، شمامہ نے رکھائی سے کہا۔ وہ بیچارے اپنا سا منہ لے کر آگے بڑھ گئے۔ شمامہ مجھے باغ کے ایک حصے میں لے گئی۔ ملازم سے اس نے رنگ اور برش منگوا لیے تھے۔ میں نے ایک کینوس خراب کرنا شروع کر دیا۔ جو کچھ میں بنا رہا تھا اس پر خود بھی شرمندگی تھی، لیکن بہرحال کیا کیا جاتا۔ 2 گھنٹے تک کام ہوا اور اس کے بعد خود شمامہ نے ہی منع کر دیا۔ اس کے خیال میں مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لنچ پر بھی سب ساتھ رہے، البتہ ڈنر ٹیبل پر خواجہ صاحب موجود نہیں تھے۔ یوں اس مکان میں دوسری رات گزری اور پھر مزید 2 دن گزر گئے۔ اس دوران میں گہری نگاہوں سے حالات کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ یہاں موجود سارے کرداروں کی دلچسپی اپنی اپنی جگہ برقرار تھی۔ جبار اور توصیف ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے کی کاٹ میں مصروف رہتے تھے۔ شمامہ سب پر حاوی تھی اور اس کے سامنے آنے سے سبھی کتراتے تھے۔ میں ایک ایک کی فطرت کا تجزیہ کر رہا تھا، لیکن یہ رات ذرا دلچسپ ثابت ہوئی۔ ڈنر ٹیبل پر ہی میں نے خواجہ صاحب کی آنکھوں میں حیرت دیکھی تھی۔ نہ جانے کیوں بار بار مجھے گھور رہے تھے، اور ان کی اس حرکت میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ مجھے شبہ ہو گیا، چنانچہ میں نے تھکن کا اظہار کیا اور جلدی ہی اپنی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ شمامہ وغیرہ نے فراغ دلی سے مجھے اجازت دے دی تھی۔ جلد ہی میرے شبہ کی تصدیق ہو گئی۔ دروازے پر آہستگی سے دستک ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ خواجہ صاحب کو دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے ڈنر ٹیبل پر ہی آپ کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے تھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تو تم وہی ہو؟ خواجہ صاحب کی آواز میں سرسراہٹ سی تھی۔ کون؟ تنویر واسطی فرام اسپیشل برانچ۔ شاہد حسن محمود صاحب سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے؟ ہاں، میں نے انہیں یاد دہانی کے لیے فون کیا تھا۔ انہوں نے یہ خبر سنائی کہ ان کا نمائندہ یہاں پہنچ چکا ہے۔ تب تمہارے بارے میں گفتگو ہوئی اور میں حیران رہ گیا۔ تاہم مجھے تمہارے طریقہ کار سے اتفاق ہے اور میں تمہاری ذہانت سے متاثر ہوا ہوں۔ خواجہ صاحب بولے۔ شکریہ خواجہ صاحب۔ حالات تو تمہارے علم میں ہوں گے؟ خواجہ صاحب نے پوچھا۔ حالات نہ کہیں خواجہ صاحب، میری معلومات عام لوگوں سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی آپ کے عجائب گھر کی وہ دیوار میرے علم میں ہے جس کا ایک حصہ ضائع ہو چکا ہے اور جسے آپ ہر قیمت پر درست کرانا چاہتے ہیں۔ اسی دیوار کی درستگی کے لیے آپ نے میر سعید کی خدمات حاصل کی تھی، جسے قتل کر دیا گیا۔ قتل کی بات دب گئی تھی، لیکن آپ کی خواہش پر دوبارہ اس کے بارے میں تحقیقات شروع کی گئی ہیں۔ بس اس سے زیادہ میرے علم میں کچھ نہیں ہے۔ سارے معاملات یہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ میرے ارد گرد جو لوگ پھیلے ہوئے ہیں ان کی تعداد مختصر ہے، تم جائزہ لے چکے ہوگے۔ ممکن ہے تمہیں ان لوگوں کے بارے میں تفصیل بھی معلوم ہو گئی ہو۔ رشتوں کی نوعیت معلوم ہوئی ہے، ہم اسے تفصیل تو نہیں کہہ سکتے۔ یہی بات اہم ہے، اس سے زیادہ تفصیل کچھ نہیں ہے۔ جبار میرے بھائی کا بیٹا ہے، گو اپنے بھائی سے میرے تعلقات بہتر نہیں رہے، لیکن اس کی موت کے بعد جبار کا میرے علاوہ کوئی نہیں رہا تھا، اس لیے میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں اور میری یہی خواہش تھی کہ میں شمامہ کی شادی جبار سے کر کے اس خاندان کو استحکام بخشوں۔ کیا شمامہ اس بات سے خوش ہے؟ نہیں، میں جانتا ہوں
کہ وہ جبار کو زیادہ پسند نہیں کرتی، لیکن یہ بات بھی میرے علم میں ہے کہ اس کا مرکز نگاہ کوئی اور بھی نہیں ہے۔ ان حالات میں میرے لیے جبار سے بہتر اور کوئی نوجوان نہیں ہو سکتا۔ شمامہ سے آپ نے اس بارے میں گفتگو کی ہے؟ ہاں کی ہے، اس نے صاف کہا ہے کہ وہ جبار کو پسند نہیں کرتی، لیکن یہاں میں اس کی پسند اور ناپسند کا احترام نہیں کروں گا۔ ان معاملات میں اس خاندان کی بہتری کی ذمہ داری مجھ پر آتی ہے۔ تعجب ہے، حالانکہ میرے خیال میں شمامہ اپنی ایک رائے رکھتی ہے، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ لوگ اس کا احترام بھی کرتے ہیں۔ میں نے ساری زندگی اس کی ناز برداریاں کی ہیں اور اسے برتری دی ہے، لیکن اس کے برے بھلے کا فیصلے کرنے کا حق مجھے ہے۔ میں یہ حق استعمال کروں گا۔ خواجہ صاحب کی آواز ٹھوس تھی۔ ٹھیک، گویا آپ جبار سے شمامہ کی شادی کریں گے؟ ہاں، یہ یقینی امر ہے۔ شمامہ اور جبار کو آپ کے اس فیصلے کا علم ہے؟ کسی حد تک۔ جبار کی کیا کیفیت ہے؟ وہ خوش ہے۔ اب بات توصیف کی رہ جاتی ہے۔ معاف کیجیے گا خواجہ صاحب، آپ کے اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت کی دعوت دی ہے، اس لیے میں آپ سے ذاتی سوالات بھی کروں گا۔ توصیف کے بارے میں وضاحت چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور خواجہ صاحب کسی قدر شرمندہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے، پھر بھی کسی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، گویا تمہاری معلومات کافی وسیع ہیں۔ ہاں، توصیف ایک بد کردار نوجوان ہے۔ اس کی ماں میرے لیے ایک محسنہ، ایک بہن کی حیثیت رکھتی تھی۔ شمامہ کی پرورش میں اس نے میری بھرپور مدد کی، اور اسی ناطے سے میں نے توصیف کو بھی اپنی اولاد کی مانند سمجھا، لیکن اس نے میری جائیداد میں حصہ بٹانے کے لیے اپنی مرحوم ماں پر ایک شرمناک الزام لگایا۔ اس سے اس کی بد کرداری کا پتہ چلتا ہے۔ وہ بے حد مکار نوجوان ہے، معذور بن کر کرسی پر رہتا ہے، لیکن اس کی ٹانگیں درست ہیں۔ بے شمار ڈاکٹر اسے چیک کر چکے ہیں اور ان کی متفقہ رائے ہے کہ اس کی ٹانگوں میں یا دوسرے جسمانی نظام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ میں نہیں جانتا اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے، اور میں اس بات سے خوفزدہ ہوں۔ میں اس کے دل کی گہرائیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، حالانکہ ابتدا ہی سے میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اسے جائیداد میں اس کا ایک حصہ ضرور دوں گا تاکہ اس کی ماں کے تعاون کا بدل ہو سکے، لیکن نہ جانے وہ کیا چاہتا ہے۔ خواجہ صاحب، شمامہ کی رگوں میں آپ کا خون ہے، اور بظاہر توصیف کا اس سے کوئی جذباتی یا خونی رشتہ نہیں ہے۔ ہاں، میں سمجھا نہیں۔ توصیف جبار کی جگہ تو نہیں لینا چاہتا؟ ہرگز نہیں۔ وہ علی الاعلان کہتا ہے کہ شمامہ اس کے ماں کے شوہر کی بیٹی ہے اور اس کے لیے بہن کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے یہ تصور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ شمامہ توصیف سے بھی نفرت کرتی ہے۔ ہاں، وہ سادہ لو لڑکی ہے، اس کے اندر فریب نہیں ہے، اس لیے وہ فریبیوں سے نفرت کرتی ہے۔ خیر خواجہ صاحب، یہ تو ہوئی ان لوگوں کی باتیں۔ اب ہم میر سعید کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ نے اسے اس دیوار کی تکمیل کے لیے بلایا تھا۔ ہاں، یہ میری بد نصیبی ہے کہ میر سعید کی زندگی نے وفا نہیں کی۔ وہ ایک سچا مصور تھا، حقیقی فنکار تھا۔ میں نے اس دیوار کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے ماہرین کی خدمات حاصل کی تھیں، لیکن مجھے مطمئن کرنے والا وہ واحد انسان تھا، اور اس کی ایک وجہ بھی تھی۔ وہ کیا؟ میر سعید اپنے فن کا سچا تھا۔ مصریات سے اسے دلچسپی ضرور تھی، مگر ان ماہرین کے برابر نہیں۔ اسے معلومات نہیں تھیں، لیکن اس نے اپنے فن کی سچائیوں کو پکارا اور جذبات میں ڈوب کر وہ نقش ترتیب دیے جو اس دیوار کا حقیقی حصہ تھے، اور جنہیں میرے ذہن نے بھی قبول کر لیا تھا۔ وہ اگر زندہ رہتا تو یقیناً میری اس آرزو کی تکمیل ہو جاتی۔ کیا اس نے ان نقوش کو ڈیزائن کیا تھا؟ ہاں، اس نے انہیں کئی طرح سے ڈیزائن کیا تھا، اور بالآخر ان کی حقیقت پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کیا اس نے یہ نقوش کاغذ پر اتارے تھے؟ ہاں، ایک فائل ترتیب دی تھی اس نے، میں اسے لایا تھا۔ خواجہ صاحب نے ایک فائل اپنے لباس سے نکال کر میرے ہاتھ میں دے دی۔ یہ وہ نقش ہیں جو میر سعید نے ترتیب دیے ہیں۔ ابتدائی دنوں میں اس نے کافی محنت کی تھی۔ یہ فوٹوگراف دیکھو، یہ دیوار میرے عجائب گھر میں موجود ہے، اور میر سعید نے اپنے نقوش اس سے منسلک کر کے یہ دوسرے فوٹوگراف بنائے ہیں۔ یہ وہ آخری تصویر ہے جس سے میں مطمئن تھا، لیکن خواجہ صاحب خاموش ہو گئے۔ میں کچھ سوالات کروں گا خواجہ صاحب۔ ضرور۔ میر سعید کے قتل کے بارے میں آپ نے پولیس کو رپورٹ دی تھی؟ میں یہاں آنے سے قبل ساری فائل دیکھی ہے۔ پولیس نے اس قتل کو ایک پر اسرار قتل قرار دے دیا ہے اور قاتل کو نامعلوم قرار دیا ہے۔ اس میں صرف آپ کی کوششیں شامل ہیں یا در حقیقت پولیس ناکام رہی تھی؟
مجھے یقین ہے تنویر بیٹے، تم اس وقت تک میری باتوں کو غلط نہیں سمجھو گے جب تک میری گفتگو میں کوئی جھوٹ یا میرے کردار میں کوئی خامی نہ تلاش کر لو۔ بظاہر تو یہ کیس ختم ہی کر چکی ہے پولیس، لیکن میں نے خود تمہیں دعوت دی ہے۔ یہ بات بھی تمہیں معلوم ہے، اس سے کم از کم یہ اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ خواجہ صاحب بھاری لہجے میں بولے۔ مجھے یقین ہے، میں نے جواب دیا۔ اس دیوار کو یہاں نصب کرائے طویل وقت گزر چکا ہے، لیکن پچھلے چند ماہ سے عجائب گھر میں کچھ پر اسرار واقعات پیش آنے لگے ہیں۔ تمام چیزیں اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں اور عجیب عجیب خوشبوئیں بکھر جاتی ہیں۔ تمہیں حیرت ہوگی کہ ایک بار آلاف کی نقوش کے نیچے مجھے قدیم ترین دور کے کپڑے کی ایک چادر بھی ملی تھی، اور سونے کا ایک زیور بھی، جو میرے تجربے کے مطابق دور فرعون کا ہی تھا۔ میں نے یہ دونوں چیزیں محفل سے غائب کر لی تھیں، لیکن پھر وہ غائب ہو گئیں۔ بس یوں محسوس ہوتا ہے کہ عجائب گھر کے خلط ہونے کے بعد وہاں کچھ نادیدہ قوتیں مصروف عمل ہو جاتی ہیں۔ میں نے اکثر راتیں جاگ کر گزاری ہیں، صرف اس خیال کے تحت کہ حقیقت معلوم کروں، لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میر سعید کو میں نے ٹھیک انسان پا کر ہی ہر وقت عجائب گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی تھی، اور در حقیقت اس فنکار کو وہاں کی قیمتی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ صرف اپنے کام کا جائزہ لینے وہاں جاتا تھا، اور وہ اسی اثناء میں قتل ہو گیا۔ اس کی موت کے وقت آپ کے ذہن پر کیا تاثر تھا؟ یہی کہ وہ کسی پر اسرار موت کا شکار ہوا ہے۔ اور اب؟ میں نے سوال کیا۔ خواجہ صاحب کسی قدر پریشان ہو گئے۔ چند ساتھ خاموش رہنے کے بعد وہ بولے، اب میرے ذہن پر یہ تاثر ہے کہ کسی نے ان پر اسرار حالات کا سہارا لے کر اسے قتل کیا ہے، بلکہ یوں کہو کہ کسی نے ان پر اسرار حالات کو اور زیادہ پر اسرار بنانے کی کوشش کی ہے۔ کس نے؟ میں نے خواجہ صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یہی فیصلہ کرنے کے لیے تو میں نے تمہیں زحمت دی ہے۔ خواجہ صاحب میرے سوالات سے کسی قدر تنگ آ گئے تھے۔ شکریہ خواجہ صاحب، میں ضرور حقیقت حال افشا کر دوں گا۔ مقصد صرف یہی تھا کہ آپ کا شبہ معلوم کروں۔ آپ کا یہ خیال میرے لیے بہت معاون ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کا خیال گھر کے لوگوں ہی کی طرف ہے، لیکن خواجہ صاحب، ان میں سے اگر کوئی مجرم ہوا تو آپ کے لیے بڑی مشکل پیش آئے گی۔ کیا آپ اسے قانون کے حوالے کرنے پر تیار ہو جائیں گے؟ یہ سب کچھ میری اپنی ملکیت ہے۔ اپنی میراث کے لیے میں سازشوں کو برداشت نہیں کروں گا، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ میں ان سب کو چاہتا ہوں، لیکن دولت کے حصول کے لیے ان کا جنون مجھے پسند نہیں ہوگا۔ مجرم کو سامنے آنا چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ میں نے گردن ہلائی۔ کیا آپ مجھے وہ عجائب گھر نہیں دکھائیں گے؟ ضرور، ابھی یا کل؟ خواجہ صاحب نے پوچھا۔ کل دن میں مناسب رہے گا۔ ویسے میر سعید کی بات ابھی تک الجھی ہوئی ہے۔ آخر اس بیچارے کا ان معاملات سے کیا تعلق تھا؟ وہ تو بے ضرر انسان تھا۔ تاہم آپ مطمئن رہیں، جس لیے آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے وہ کام ضرور پورا کروں گا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اب مجھے اجازت دو۔ بہتر۔ جس تعاون کی ضرورت تمہیں پیش آئے، مجھے پیچھے نہ پاؤ گے۔ بات کتنی ہی سنگین ہو، مجھ سے کہہ سکتے ہو۔ بہت بہتر، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خواجہ صاحب رسمی الفاظ ادا کر کے باہر نکل گئے، اور ان کے جانے کے بعد میں نے حالات پر غور و خوض کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا کہ مجرم کون ہے۔ دوسری صبح حسب معمول تھی۔ دن میں شمامہ نے مجھے تصویر مکمل کرنے کے لیے پکڑ لیا۔ کینوس پر میں نے کیا کیا تھا یہ میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے ایک خوبصورت سی بوتل بنائی تھی جس پر سر بھی تھا، اور آج یہ تصویر مکمل ہوئی تھی۔ میں نے اسے آخری ٹچ دیے، اور رنگ اور برش احترام سے شمامہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ شمامہ کی مسرت کی انتہا نہ رہی۔ شام کو اس نے تصویر کی نقاب کشائی کا اہتمام کیا۔ اس میں خواجہ صاحب اور مظلوم صاحب، جبار، جمیل اور توصیف سبھی شامل تھے۔ دوسرے لوگوں کی کیفیت تو جو بھی رہی ہو، لیکن مظلوم صاحب سخت پریشان تھے۔ کینوس کی بوتل کو ہر زاویے سے دیکھ رہے تھے، اور جب ان سے نہ رہا گیا تو بول پڑے، بڑے بھائی تصویر تو دیکھ لی، اب اللہ کے لیے اس کا ترجمہ بھی کر ڈالو، ورنہ میں بیمار پڑ جاؤں گا۔ تجریدی آرٹ مصور کے جذبات کا عکس ہوتا ہے مظلوم صاحب، اس میں ایک ماحول اور شے کے بارے میں صرف اپنے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ مس شمامہ ایک خوبصورت خاتون ہیں، میں اس تصویر کو ان کا پیکر دے سکتا تھا، لیکن یہ ان کے اوصاف کے برعکس ہے۔
آپ ان لکیروں کو کسی خم سے بے نیاز پاتے ہیں، یہ ان کی فطرت کی سادگی کی ترجمان ہے۔ اور یہ بوتل، یہ ایک معصوم لڑکی کے جذبات کی گہرائی کا سمبل ہے۔ اتنی سادگی کے باوجود ہی وہ اپنی تلخی کو خود میں چھپا سکتی ہے۔ یہ عورت کی پاک بازی کا اظہار ہے۔ اور یہ درمیان میں رنگ برنگے دھبے؟ مظلوم صاحب نے متاثر ہو کر پوچھا۔ یہ وہ معصوم خواہشات ہیں جن سے کوئی بھی سادہ سے سادہ وجود محروم نہیں رہ سکتا، جس کی پذیرائی اور احترام ہر ذی روح پر فرض ہے۔ اس سادگی کا تحفظ ضروری ہے، ورنہ عورت بدنما ہو جائے گی۔ میں نے جواب دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مگر میرے بھائی، ان اوصاف کو تحریری شکل میں دینا ضروری ہے، ورنہ عام لوگ کیا سمجھیں گے؟ مس شمامہ کوئی نمائشی چیز تو نہیں ہے، سمجھنے والے خود سمجھ لیں گے۔ ہاں، اگر صاحب چونک پڑے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 37 تھی۔ آپ کو اگر میری یہ کاوش پسند آئی اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔